عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے جو ان کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس پر عمل کریں یا اس کو جو ہے اپنی زبان پر لائیں۔ تو آج سے جو باب شروع ہو رہا ہے، باب فی الوسوسۃ، یہ عنوان ہے وسوسوں کے بارے میں۔ تو دل میں انسان کے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اب نماز کو ٹھہرے فون کہتی خیالات ہے، وہاں وہ کرا یہ کرا کہتے کچھ ایک عجیب انسان جو نہیں سوچتا وہ سوچنے لگتا۔ شاید آپ کو معلوم ہے لطیفہ، ایک شخص جو ہے اپنے کسی مقام پر جو ہے پہلے زمانے میں زمین میں گاڑتے تھے نا، سونا چاندی وغیرہ گاڑ دیا تھا، اب وہ گاڑ کے اس کو یاد ہی نہیں رہا کہاں گاڑا ہوں، کہاں دفن کیا، یاد نہیں تھا اس کو۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا آدمی، وہ تو آ کے کہا کہ جو ہے حضرت میں ایسا جو ہے میرا سونا چاندی میرا مال تھا وہ ایک زمین میں گاڑ دیا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے میں کہاں گاڑا ہوں، کہاں دفن کیا ہوں، یاد نہیں آ رہا۔ بولے کیا ابھی دین کا مسئلہ تو نہیں، میں کیا بولوں، کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، میں کیا اس میں تیرے کو بولوں، سوچنے لگے۔ اچھا تو ایسا کر، ایک 2 رکعت نماز پڑھ اور اللہ سے دعا کر کے اللہ مجھے یاد دلا دے۔ اب تو اس کو تھا اچھی طرح وضو کیا، جا کے جب ٹھہرا ہے فوراً اس کے شیطان یاد دلا لگا۔ نماز میں وہ ٹھہرا ہے تو شیطان اس کے یاد دلا، تم وہاں گڑا ہوں، بس 2 رکعت الٹی سیدھی پڑھ کے فوراً چلے گا۔ تو خاص طور پر نماز کے اندر بہت سے وسوسے انسان کو آتے ہیں، تو یہاں باب وسوسۃ فی الباب، تو جو غیر اختیاری ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، بلا اختیار آتا ہے انسان، کیا کرے گا انسان مجبور۔ تو ہمارا اٹینشن ہمیں دوسری طرف ڈائیورٹ کرنا ہے، ہمارا اٹینشن، ہماری توجہ، ہمارا خیال ہم دوسری طرف ڈائیورٹ کر دینا، بس یہ اس کا کام ہے۔ اس کی طرف مطلق توجہ نہ کرے آدمی، بہترین اس کا علاج یہی ہے، کوئی ایسا کام جو ضروری ہے، مفید کام ہے، اس کے اندر آدمی لگ جائے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیا بہت ایسے وسوسے آتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں بات آ رہی ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست صدورها ما لم تعمل او تتکلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص، پہلی امتوں میں پکڑتے تھے اللہ تعالیٰ، جو وسوسے پیدا ہوں گے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ آدمی عمل کر لے اس کو، یا اس کا ایسے غلط عقیدے دل میں آ گئے، اس کا اظہار کرے گا تو وہ بھی گناہ ہو جائے گا۔ تو شارحین نے، شرح لکھنے والوں نے بات لکھی ہے کہ ایک انسان ہے، کچھ ایک خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کو حاجز کہتے ہیں۔ حاجز، کوئی بھی خیال آیا اور چلا گیا، پھر وہ خیال آنے کے بعد انسان اس کی طرف اٹینشن کرتا ہے تھوڑا، اس کو خاطر کہتے ہیں۔ کیا خیال آتا مجھے، کیا کہ دل میں آنا، سوچتا ہاں دیکھو یہ بہت خطرناک ہے، بس اب یہاں سے اس کا اختیار شروع ہو گیا، وہ آیا اور گیا، اس کو اٹینشن نہیں دیا، توجہ نہیں، لیکن یہاں سوچتا ہے کیا خیال آتا مجھے بھی، اس کے بعد دل سے باتیں کرتا ہے کہ میرے خیال یہ خیال آتا میرے، حدیث النفس۔ اس کے بعد جو ہے ہم خیال پختہ ہو جاتا ہوں، یہ ایسا آتا نا میرے دل میں تھا، تو یہاں تک بھی معاف۔ اور اس کے بعد جو ہے عزم کے بنے ارادہ کر لیتا ہے، فل کرنے کا انٹینشن کر لیتا ہے، ڈٹرمنیشن اگر انگلش میں بولنا ہے، ڈٹرمنیشن کر لیتا ہے۔ تو گناہ کا ارادہ بھی ڈٹرمنیشن کر لیا ہے تو بھی اللہ معاف کرے۔ یہ دیکھو کہاں تک کنڈیشن دیا گیا۔ ہاں عقیدے کی بات ہے، کوئی غلط عقیدہ دل میں بٹھا لیا ہے تو وہ گرفت ہوگی، غلط عقیدہ دل میں بٹھا لیا ہے عزم کے ساتھ تو اس کی گرفت ہونے والی۔ غلط جو ہے کسی کے بارے میں برا گمان کر لیا، بدگمانی، نے ایسا ہے، ارے تم نے ایسا، تجھے کیا معلوم، بدگمانی پر بھی تم گرفت ہوگی۔ تو دل کے جو چیزیں ہیں، اعمال، دل کے اعمال کو اللہ تعالیٰ گرفت کریں، جبکہ عزم ہو، اس سے پہلے حاجز ہے، خاطر ہے، حدیث النفس ہے، اور جو ہے ہم ہے، سب اللہ معاف کریں۔ عزم اگر ہو گیا ہے، کسی غلط عقیدے پر تم نے تمہارا دل جم گیا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں صاحب اللہ ایسا ہوں گا، دیکھو لوگ بعد میں اظہار کر دیتے، اللہ کے پاس کہاں کرا میں جی، کیا اللہ کے پاس کہاں کا انصاف ہے، اس کے پاس ایک ہی ہوتا تھا، کتنے لوگ بولتے رہتے، لیکن اللہ کے پاس اگر انصاف ہوتا تو ایک ہی ہوتا، تمہیں بولو اللہ سب اچھا کرا صاحب، یہ اچھا نہیں کرا، دیکھو اللہ بہت سب اچھا کرا۔ اب عورتیں بیٹے باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا تم بولتے ہیں اللہ اچھا کرتا ہے، اللہ اچھا، اللہ کون سا اچھا کرا، ایک دم جھٹ پہلے تو ایسا بولتی رہتی عورت ہے، اللہ اچھا کرتا ہے، اللہ اچھا کرتا ہے، تم بولتے ہیں کون سا اچھا کرے اللہ،
تو یہ زبان سے نکال دیا گرفت ہوگی اس کو. اور یہ سب کفر کے کلمے, کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں جو ہماری زبانوں سے آئے نہیں چلتے رہتے. تو بہرحال عمل کے تعلق سے جہاں تک ہے, اب چوری کرنے کا خیال آ گیا اس کو, کوئی بدکاری کرنے کا خیال آ گیا, تو عزم کیا بھی اور نہیں کیا, اس نے عمل نہیں کیا ہے, اس وقت تک اللہ معاف کریں. کہاں معاف کریں گے بتا رہا ہوں میں آپ کو. کچھ برا کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, خیال آ رہا ہے, جا رہا ہے, مضبوط ارادہ کرنے کا, آج کیا میں سوچے وہ کیا نہیں کروں بولتے رہتے نا, اسے خلاصی کرنے کا جی بولتے رہتے ہیں. یہاں تو نہیں ہے, دوسرے ادھر یو پی وغیرہ تو کیا بس دن گولیاں چلتی ہیں, پاکستان ہے, افغانستان سب ادھر ہی. تو جس نے ارادہ کر لیا ہے تو اللہ بھی بولتے ہیں کہ جب اذ یلتقی المسلفان بالسیفہما کلاہما فی النار القاتل المقتول. اللہ کے رسول یہ قاتل تو جہنم میں جائے گا, لیکن مقتول کیوں جا رہا ہے جہنم میں؟ انہیں بھی تلوار لے گئے نہیں مارنے اسے. جب دو مسلمان تلوار لے کے آپس میں جو ہے ملتے ہیں, آپس میں جو مقابلہ کرتے ہیں, اب انہیں اسے مارنے والا ہے اسے مارنے والا, انہیں مار دیا جلدی تلوار چلا, انہیں مار گیا, تو دونوں بھی جہنم میں جائیں گے, قاتل المقتول. کیونکہ مقتول بھی اس کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے آئے نا, تلوار لیکن یہ چپ بیٹھا بھائی انہیں مار رہا ہے اور بات. القاتل والمقتول فی النار, قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہیں. تو بہرحال وسوسوں کے بارے میں باب ہے, تو بہت سے لوگوں کو وسوسے آتے رہتے ہیں, تو خاص طور پر نماز کے اندر بہت وسوسے آتے ہیں. تو اصل اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی توجہ نہ کرے, اور جب تک آدمی کسی غلط عمل کا ارادہ نہیں کر لیا ہے, عزم نہیں کر لیا ہے, اس وقت کو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.